ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 1961 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا، اور اس وقت یونیورسٹی کے 5 کیمپسز ہیں: لاہور، فیصل آباد، رچنا گوجرانوالا میں، کالا شاہ کاکو اور نارووال میں۔ ہماری 7 فیکلٹیز ہیں: فیکلٹی آف الیکٹریکل انجینئرنگ، فیکلٹی آف میکینیکل انجینئرنگ، فیکلٹی آف سول انجینئرنگ، فیکلٹی آف آرکیٹیکچر اینڈ ٹاؤن پلاننگ، فیکلٹی آف کیمیکل پروسیس اینڈ میٹلرجیکل انجینئرنگ، فیکلٹی آف جیولوجیکل انجینئرنگ اور فیکلٹی آف نیچرل سائنسز، ہیومینٹیز اینڈ اسلامک اسٹڈیز۔ ٹوٹل ڈپارٹمنٹس لاہور کیمپس میں 24 ہیں، باقی کیمپسز میں ملا کے تو کل ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹی میں وہ تقریباً 50 کے قریب بن جاتے ہیں، اور نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے تقریباً 14,500 ہیں، جن میں 10,500 لاہور کیمپس میں ہیں اور باقی کیمپسز میں۔ ان میں جو میل فیمیل ریشو ہے وہ تقریباً 76:24 ہے۔ 76% ہمارے میل اسٹوڈنٹس ہیں اور 24% فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں۔ ٹوٹل فیکلٹی میں جو کہ تقریباً 800 سے زیادہ فیکلٹی ممبرز ہیں ٹوٹل، اس میں میل فیکلٹی 73% ہے اور فیمیل فیکلٹی 27% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے بڑے اچھے رول ماڈلز ہیں فیمیل فیکلٹی کے طور پہ، بلکہ ابھی ریسنٹلی ہماری پہلی انجینئرنگ پروفیسر بنی ہے فیمیل 100 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ۔ اس کے علاوہ ہمارے آرکیٹیکچر میں اور باقی جگہوں پہ بھی پروفیسر فیمیل ہیں۔ ہمارے جو ڈسپلنز ہیں وہ انجینئرنگ کے تقریباً سارے وہ ڈسپلنز ہیں جو پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ آفر کیے جاتے ہیں: الیکٹریکل، میکینیکل، سول، میٹرولوجیکل، کیمیکل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، آرکیٹیکچر، ٹاؤن پلاننگ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹرینتھس ہیں یہاں پہ، ایکڈیمک اسٹرینتھ تو یہ ہے کہ ہمارا یونیورسٹی کا ایک ہسٹری ہے ہماری جو 100 سال پرانی ہے، اور ہمارا ایک ایکڈیمک ایکسلنس ساری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ پاکستان کے جتنے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں ان کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ تقریباً ہر جگہ آپ کو UT لاہور کے ملیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پبلک سروس میں بھی بڑے ہائی لیول کے سیکرٹری لیول، فیڈرل سیکرٹری لیول کے، اور بلکہ آج کل جو کوئٹہ کے، جو بلوچستان کے چیف سیکرٹری ہیں، وہ بھی ہمارے الیکٹریکل انجینئرنگ کے گریجویٹ ہیں۔ ایک اور بہت بڑی اسٹرینتھ جو ہماری ہے، ہمارے پاکستان انجینئرنگ کونسل پاکستان کی جو ہے وہ ممبر ہے واشنگٹن ایکارڈ کی، جو دنیا کے تقریباً 25 ممالک ہیں اس کا حصہ ہیں، جس میں ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان سارے ممالک کے جو انجینئرنگ کونسلز ہیں اس کی ممبرز ہیں۔ پاکستان کی بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی اس کی ممبر ہے، اور اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی بھی انجینئرنگ پروگرام جو ہے اگر وہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن میں ایکریڈٹ ہو جاتا ہے، جس کو لیول 2 ایکریڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، تو ہمارا گریجویٹ جب گریجویٹ ہو کے نکل جاتا ہے تو ان 25 ممالک میں کسی جگہ جا کے بغیر کوئی امتحان دیے وہاں انجینئرنگ کی نوکری کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور UT لاہور پروبیبلی پاکستان کی پہلی یونیورسٹی تھی جس کی تقریباً سارے انجینئرنگ پروگرام جو ہیں لیول 2 پہ OBE میں ایکریڈیٹڈ ہیں۔ تو ہماری ایکسلنس انجینئرنگ میں اور جو ریلیٹڈ ڈسپلنز ہیں وہ تو ایک ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارے جو اور اسٹرینتھس ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ہائی اینڈ ریسرچ یہاں پہ ہو رہی ہے مختلف ایریاز میں، جس میں روبوٹکس میں ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کے مختلف ایریا، VLSI ڈیزائن اور چپ ڈیزائن میں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے، سائبر سیکورٹی میں ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پالیمر انجینئرنگ میں، کیمیکل میں، سول انجینئرنگ کے مختلف ایریاز میں۔ تو یہ ساری نیشنل ہماری لیبز ہیں یہاں پہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ سے بنی ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی میں ہم بہت زیادہ آگے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس کی دوسری ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے تو اس میں ایکڈیمکس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس کو انوالو ہونا چاہیے۔ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو اپنی فزیکل اور دوسری مینٹل ایکٹیویٹیز اور
سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کو نرچر کرنا چاہیے. تو اس کے لیے صرف لاہور کیمپس میں ہمارے یونیورسٹی لیول پہ 24 اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ میں تقریباً ایک سوسائٹی اپنی ہے. تو لاہور کیمپس میں لاہور کیمپس alone we have about 50 اسٹوڈنٹ سوسائٹیز, جس میں ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں اسٹوڈنٹ حصہ لیتے ہیں, ان میں ڈرامیٹک سوسائٹی ہے, ہماری فوٹوگرافی کی سوسائٹی ہے, اور اس طرح کی بہت زیادہ اسپورٹس سوسائٹی ہے. اس طرح کی سوسائٹیز میں اسٹوڈنٹس حصہ لیتے ہیں, تو ان کی مختلف جو ایبلٹیز ہیں ان کو ہم ہون کرتے ہیں, جس میں خاص طور پہ جو ان کی کمیونیکیشن سکلز ہیں, ڈیبیٹنگ ان کی کمپٹیشن, آرگو کرنا ہے ایک دوسرے سے, پازیٹیو سکلز ڈیولپ کرنا اس طرح کی, ان میں بھی ہم نرچر کرتے ہیں. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جب آپ داخلہ لیں کسی بھی یونیورسٹی میں, تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی دنیا میں اور ایشیا میں رینکنگ کیسی ہے اور پاکستان میں رینکنگ کیسی ہے. تو آج کل ایک QS رینکنگ دنیا میں بہت مشہور ہے, اور پاکستان میں ان پرٹیکولر اس کو دیکھا جاتا ہے. تو UET لاہور پورے پاکستان کی ایک واحد UET ہے پبلک سیکٹر کی, جو کہ رینکنگز میں مسلسل آ رہی ہے کئی سالوں سے. دنیا میں ہماری رینکنگ جو ہے وہ جنرل یونیورسٹیز میں اگر دیکھا جائے, حالانکہ ہماری اسپیسیفکلی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے, تو جنرل یونیورسٹیز میں بھی ہم 801 سے لے کے 1000 کی رینکنگ میں ہیں. اور اگر انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں دیکھا جائے تو ہم ٹاپ 500 میں ہیں دنیا میں. ان پرٹیکولر ہمارا نمبر جو ہے وہ 376واں نمبر ہے, 376 نمبر پہ ہم پوری دنیا میں. ورلڈ رینکنگ میں یہ بتانا بھول گیا کہ ورلڈ رینکنگ میں ہمارے 4 پروگرام ایسے ہیں جو ٹاپ 500 میں آتے ہیں, جن میں سب سے اوپر ہمارا پیٹرولیم انجینئرنگ کا ہے, جو کہ دنیا میں 51 سے لے کے 100 نمبر پہ آتا ہے. اس طرح میکینیکل انجینئرنگ ہمارا 301 سے 350 نمبر پہ ہے, الیکٹریکل 351 سے 400 پہ ہے, اور کمپیوٹر سائنس اور ریلیٹڈ ایریاز جو ہیں اس میں ہم 401 سے 450 نمبر پہ ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن آپ جب بھی داخلہ کہیں لینا چاہیں تو آئی تھنک یہ پیرامیٹرز ہیں کہ ایکیڈیمک ایکسلنس کیسی ہے, ایکسٹرا میورل ایکٹیویٹیز کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں آپ کو, ہمارے ایک یونیورسٹی کی ہسٹری کیا اور ہسٹری کو مینٹین کیا ہوا ہے کہ نہیں, اور فائنلی یونیورسٹی کی رینکنگ کیسی ہے. آخری بات جو پرابیبلی ان ساروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہو آپ کچھ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی, کہ UET لاہور از دا موسٹ افورڈیبل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی پرٹیکولرلی ان دا پبلک سیکٹر, لیکن کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے اس کی فیس بہت زیادہ کم ہے. تو ایک تو بڑی افورڈیبل ہے, دوسرا یہ کہ ہمارے تقریباً 60% بچوں کو ہم کسی طرح سے نیڈ بیسڈ یا میرٹ بیسڈ فنینشیل ایڈ دیتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. کسی بھی یونیورسٹی کا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ کتنا سپورٹ کرتی ہے فنینشلی, تو یہ نمبر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کتنے فیصد بچوں کو کوئی فنینشیل ایڈ دی جاتی ہے. اس میں تقریباً 3000 بچے ایسے ہیں جن کو پوری ٹیوشن فی معاف اور پورے فیسیں معاف ہیں, اور ان کو اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے. اور یہ ملتا ہے گورنمنٹ پاکستان کا ایک بڑا اچھا پروگرام انہوں نے شروع کیا پچھلے 2 سال سے, احساس پروگرام, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو اسکالرشپس ہیں, تو اس میں آپ کی ساری فیسیں معاف ہوتی ہیں اور آپ کو 40,000 سال کا اسٹائپنڈ ملتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے یہ جاننا کہ اس کے لیے کسی اسٹوڈنٹ کا ضرورت مند ہونا, اس کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ نہ ہو کہ جو ضرورت مند نہیں ہے وہ بھی اسکالرشپ لیتے رہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے فنڈ سے اسٹوڈنٹس کو نیڈ بیس اور نیڈ بیسڈ فی کنسیشن دیتے ہیں 50% سے 100% تک. تو یہ ٹوٹل نمبر جو ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تقریباً 60% ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فنینشیل ایڈ پہ ہیں. تو آئی ہوپ کہ جب آپ کنسیڈر کریں گے کسی انجینئرنگ پروگرام میں یا کمپیوٹر سائنس پروگرام میں یا کسی سائنس کے پروگرام میں, آرکیٹیکچر کے پروگرام میں, تو اس کے لیے آپ کسی بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروگرام کے لیے, تو آپ UET کو بڑا سیریسلی کنسیڈر کریں. ہمارا جو آخری بات کروں گا, اس کے بعد میں بات ختم کروں گا, کہ ہماری ایک بہت بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ لائق ترین بچے آتے ہیں پورے پاکستان سے, پنجاب سے ان پرٹیکولر, ریگارڈلیس کہ ان کی فنینشیل سچویشن کیسی ہے. ہم میک شور کرتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی داخل ہو گیا ہے میرٹ پہ, تو وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نہ چھوڑے. اور ہمارے اساتذہ پورے پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی کے, میں بہت زیادہ جگہوں پہ کام کر کے آیا ہوں انکلوڈنگ لمز اور امریکہ میں, کویت میں, پنجاب یونیورسٹی میں بھی, میں بالکل یہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہتا ہوں کہ UET کے اساتذہ دے آر دا موسٹ کیپیبل
اینڈ موسٹ کوالیفائڈ اکیڈیمیشنز. تو بہت شکریہ آپ کا. آئی وش یو ویل. خدا حافظ.